السلام علیکم گائز، یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ آج اس ویڈیو میں کچھ آریہ سماجی اور کچھ ایکس مسلمز کے ایک سوال ہے کہ اگر اسلام اتنا ہی پاک مذہب ہے تو اسلام میں حلالہ جیسی گندی چیز کیوں ہے؟ قرآن میں نے پورے ترجمے سے پڑھا ہے، انتہائی بوگس کتاب ہے۔ میں مان لیتا ہوں نا کتاب چینج ہوئی ہے، میں مانتا ہوں اس کتاب میں اتنا گندی سیکس، عورت کے حقوق پر اس کا حلالے کا کہا گیا ہے۔ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ اگر عورت ہوتے اور آپ کا شوہر آپ کو طلاق دیتا، آپ کسی اور غیر مرد کے ساتھ سوتے؟ جواب دیجیے گا، ڈاج مت کیجیے گا۔ آپ چاہیں گے؟ یہ کتاب اتنی بوگس لکھی گئی ہے۔ آپ اگر عورت ہوتے، آپ کا شوہر آپ کو طلاق دیتا اور آپ کو کہا جاتا کہ کسی اور مرد کے ساتھ سو جاؤ اور دوبارہ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے پہلے والے مرد سے۔ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 230۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ حلالہ کیا ہوتا ہے۔ اسلام کے مطابق جب شوہر اپنی بیوی کو مکمل 3 طلاق دیتا ہے تو وہ آدمی چاہ کر بھی اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لیتی اور اس مرد سے طلاق نہ ہو جاتا۔ اسے عام لفظوں میں حلالہ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ایتھیسٹ اور نان مسلمز کے نظریے سے حلالہ کیا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق حلالہ وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد پھر سے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو وہ مرد اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ 2 یا 3 دن کے لیے نکاح میں رکھتا ہے، جو ایگریمنٹ والی ہوتی ہے۔ تو ایتھیسٹ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے جسے اپنی بیوی کو حلال کرنے کے لیے کسی دوسرے مرد کے ساتھ سلانا پڑتا ہے؟ وہ لوگ اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کی سورہ البقرہ کی 230 نمبر آیت کو کوٹ کرتے ہیں۔ پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں، اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ قرآن میں آسان لفظوں میں ایک عام سی بات بتائی گئی ہے جس میں کوئی سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، جو ایک دم آسان پانی جیسا ہو، لیکن ایتھیسٹوں کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، انہیں کہا یہ بات سمجھ آئے گی۔ اب ہم دیکھیں گے اسلام کے مطابق حلالہ کیا ہوتا ہے۔ اسلام کے مطابق جب ایک شوہر اپنی بیوی کو مکمل شریعت کے حساب سے 3 طلاق دیتا ہے تو وہ عورت اس آدمی کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تب وہ دونوں چاہ کر بھی نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ عورت کسی اور دوسرے مرد کے ساتھ مکمل نکاح میں نہ آ جائے، اور یہ نکاح پری پلانڈ یا ایگریمنٹ والی نہیں ہونی چاہیے جس میں 2 یا 3 دن یا 1-2 مہینے کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ وہ نکاح کی نیت ہونی چاہیے ساری زندگی کے لیے۔ اگر کسی صورت میں اس کے سیکنڈ شوہر نے اسے طلاق دے دیا یا اس کا انتقال ہو گیا تو وہ عورت اپنے پہلے والے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ اگر دونوں راضی ہو تو شادی کر سکتے، یا پھر وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے۔ اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ پہلے والے کے ساتھ ہی نکاح یا شادی کر سکتے ہیں۔ ابھی میں ایک حدیث دکھانے والا ہوں جس سے ایتھیسٹوں کا کلیم ایک دم نیست و نابود ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ان پہ لعنت بھیجی ہے جو حلالہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ ابھی آپ کے دل میں ایک سوال آیا ہوگا، حدیث میں تو حلالہ پہ لعنت بھیجی ہے اور قرآن میں حلالہ ہے، تو اس کا سمپل سا جواب ہے، قرآن میں جو حلالہ ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، اور حدیث میں جس حلالہ کی بات کری گئی ہے، جس پہ لعنت بھیجی گئی ہے، وہ غیر شرعی حلالہ ہے۔ ابھی غیر شرعی حلالہ کیا ہوتا ہے؟ غیر شرعی حلالہ وہی ہوتا ہے جس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے، پری پلانڈ ہوتا ہے کہ
اس کی بیوی اس کے پاس 3 یا 4 دن تک ایک نکاح میں رہے گی، پھر اس کو طلاق دے دیا جائے گا، پھر وہ پہلے والے شوہر کے پاس آ جائے گی۔ اسے پری پلان حلالہ کہتے ہیں، جو بالکل حرام ہے، چاہے یہ مولوی کرے یا عام مسلمان کرے، یہ حرام ہے۔ آخر میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، جو ایتھیسٹ اور نان مسلمز حلالہ کو دکھاتے ہیں وہ حلالہ اسلام میں نہیں ہے، وہ حلالہ اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں جو حلالہ ہے وہ الگ ہے اور ایتھیسٹ جو بتاتے ہیں وہ الگ ہے۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھیے۔